الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس آیت مبارکہ پر ہم تفصیلاً غور و فکر کریں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ چند تمہیدی باتیں ضرور نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ قرآن کی مختصر ترین سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، 3 آیات پر مشتمل۔ سورۃ العصر بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور قرآن کی طویل ترین سورت ہے سورۃ البقرہ، 286 آیات، 40 رکوع پر مشتمل۔ اسی سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اسی سورہ مبارکہ کی وہ آیت بھی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنیہ کا سردار قرار دیا، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو گویا کہ اسی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ممکن ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ شاید میں نے ایک پوری سورت کی تلاوت کر دی یا کئی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اصلاً یہ ایک آیت ہے۔ یہ حضرہ ہمیں تھوڑا سا اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تو آیات اور سورتوں کی شکل میں تھا۔ حضور اس دنیا سے جب تشریف لے گئے، جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو جو قرآن منتقل ہوا امت کی طرف، وہ بھی انہی 2 چیزوں پر مشتمل تھا، آیات اور سورتیں۔ اس کے بعد پھر رکوعوں کی تقسیم بھی کی گئی، پھر پاروں کی تقسیم بھی کی گئی، پھر منزلوں کی تقسیم بھی کی گئی۔ اس میں اصل حکمت کیا پیش نظر تھی کہ قرآن حکیم میں وہ آیات کے جو انسان ایک رکوع میں پڑھ سکتا ہے تسلسل کے ساتھ، سورہ بقرہ 40 رکوع ہیں، گویا کہ وہ والیوم کے جو بہت ہی سہولت کے ساتھ ایک رکعت میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کو گویا کہ ایک اعتبار سے رکوع کی شکل دے دی گئی۔ پھر یہ کہ جو شخص بھی قرآن حکیم کو 1 مہینے میں ختم کرنا چاہے تو قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر کچھ اللہ والے وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں قرآن حکیم کے ساتھ وہ محبت اور وہ اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت 1 ہفتے میں مکمل کرنا چاہیں، تو ان کے لیے قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت کا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے حضور سے پوچھا تھا کہ حضور میرے پاس وافر وقت ہوتا ہے، میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جتنا میرے پاس فاضل وقت ہے تو میں کتنا پڑھا کروں؟ تو حضور نے فرمایا 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زائد میرے پاس وقت موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 ہفتے میں قرآن کی تکمیل کر لیا کرو۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی وافر وقت میرے پاس موجود ہے۔ تو حضور نے 3 دنوں کی اجازت دی کہ قرآن حکیم کی تکمیل 3 دنوں میں کر لیا کرو، اس سے کم میں نہیں۔ گویا کہ اس سے کم میں اگر کرو گے تو وہ تیزی کے ساتھ جب تم پڑھو گے تو اس میں ممکن ہے کہ تلفظ کے اندر بھی اور جو بھی بہرحال آداب ہیں قرآن حکیم کو پڑھنے کے، اس میں کسی درجے میں کوئی سستی اور کوتاہی کا معاملہ ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔
دوسری بات نوٹ کیجئے، اب اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو بات واضح ہوگی کہ اس آیت کے پس منظر میں جو شان نزول جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو کیا حالات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں تو کس پس منظر میں نازل ہوئی، تو اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت جو ہے آیت بر جس کو میں بھی کہہ رہا ہوں، آیت نمبر 177، اس کا پس منظر اور شان نزول ہے اصلاً تحویل قبلہ کا واقعہ۔ یہ بھی بہت سے حضرات کے شاید علم میں نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر آپ مکہ سے جب مدینہ تشریف لے آئے تو اب آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو آپ اپنے رخ کو تبدیل کر لیتے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب تک حضور مکے میں مقیم رہے تو آپ ایک اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کے جنوبی گوشے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے، تو گویا کہ آپ کے متصلاً سامنے موجود ہے بیت اللہ اور اسی سیدھ میں آگے بیت المقدس بھی موجود ہے۔ لیکن جب حضور تشریف فرما کر اور آئے ہیں، ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ گئے تو تقریباً 16-17 مہینے کا وقت جو ہے یہ بڑا دورانیہ ہوتا ہے، اتنا گزرا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ سورہ بقرہ میں اصل میں پس منظر میں وہی بات ہے، وہی آیات ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف بلند ہونا دیکھتے رہے۔ حضور منتظر ہوتے تھے اللہ کے حکم کے کہ اب اللہ کا حکم آئے اور اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ پھر فرمایا کہ فول وجهك شطر المسجد الحرام، سچائی کے اوپر کاربند رہے یا نہیں رہے، یا اپنے اس دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے جو سب کرتے ہیں وہی سب کچھ تم نے بھی کیا۔ اب یہ چیزیں اگر بحث میں نہیں ہیں اور اس میں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی شخص سخی سمجھا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی مقبول نہیں ہے۔ اور حدیث کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور فرشتے ان تینوں کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کا معاملہ ایسا ہو، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جس نے ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا کہ نیکی کے عمل میں جب تک اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اس سے آگے بڑھ کر رسالت پر، انبیاء اور رسول پر ایمان، جب تک یہ چیزیں اس کی بنیاد میں موجود نہیں ہوں گی وہ عمل نیک نہیں کہلائے گا۔ اب دیکھیں آگے فرمایا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اب یہاں نیکی کی بحث میں نماز کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ نماز کا ذکر آئے گا، وہ آیت کے آخری حصے میں آئے گا۔ گویا کہ یہ ایتائے مال، خدمت خلق کے جذبے کے تحت انسان اپنا مال، روپیہ پیسہ جو ہے انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ نیکی کے اس بحث میں، اس موضوع کے تحت یہ اہم تر ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص بھی دل کے گداز سے، دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ شخص تو ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء اور رسول پر ایمان، اس کے بعد مقدم ترین شے کیا ہے کہ روپیہ پیسہ جو انسان کی شخصیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس کی محبت دل میں اس طرح جاگزی نہ ہو کہ انسان کی معاش میں، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں حرام شامل ہو جائے، اور جو حلال ذریعے سے جو روپیہ پیسہ حاصل کیا اس کے لیے قرآن حکیم نے مدات کا بھی تعین کر دیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اس نے اپنا روپیہ پیسہ اور مال خرچ کیا علی حبہ، اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت میں کہاں خرچ کیا؟ ذوی القربہ، سب سے پہلے حقدار آپ کے قرابت دار ہیں۔ اس ترتیب کو اگر جو قرآن حکیم کی اس آیت میں ہمارے سامنے رکھی گئی، اگر ہم اسے اپنے سامنے نہ رکھیں اور اس کو بائی پاس کریں کہ ہمارا صدقہ و خیرات جو ہے کہیں دور پار محلے میں جا کر جو ہے تقسیم ہو رہا ہو، اور اپنے قریب میں جو لوگ موجود ہیں، آپ کے پڑوسی بھی تو ہیں نا، ممکن ہے کسی کے گھر جو ہے کئی روز سے چولہا ہی روشن نہ ہوا ہو، ممکن ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے جو یتیم ہو گیا، اس کی تعلیم کا مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ اسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتا ہے، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو گویا کہ اپنے قریب ترین کے حلقے کو اگر آپ بائی پاس کریں گے، اسے چھوڑ کر اور جا کر اپنا صدقہ و خیرات تقسیم کرتے ہیں کہیں دور پار کے محلے میں، تو یہ وہ ترتیب نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ الاقرب فالاقرب، حضور نے فرمایا جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی بڑھ کر تمہاری محبت، تمہارے ایثار، تمہاری قربانی، صدقہ و خیرات کا اتنا ہی بڑھ کر جو ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت داروں پر خرچ کیا، والیتامى، یتیموں پر خرچ کیا، اور اگر قرابت دار یتیم بھی ہو
تو اس کے لیے تو دوہرے اجر کی خوشخبری سنائی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرابت دار جو یتیم بھی ہے، گویا کہ آپ نے 2 مندات اس کی پوری کر دی، جو قرابت دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے۔ والمساکین، اور مسکین جو دنیا زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے رہ گئے، وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر، والسائلین وفی الرقاب، اور دست سوال دراز کرنے والے، اور خاص طور پر گردنوں کے چھڑانے۔ یہ جتنی مدات یہاں بیان کی گئی ہیں اس ترتیب سے رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، سرمایہ دار ہیں، اب ان کے مال میں بھی اللہ نے حق رکھ دیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے، وَفِي أَمْوَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ٹھیک ہے تمہارا مال پاک صاف ہو گیا، جو بھی صحیح نصاب کا ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب تمہارے اموال میں کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ یہ وہ اصل میں ہے پورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے مال کے اندر کسی کا کوئی حق باقی ہے، تو حضور نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی تھی جہاں زکوٰۃ کا الگ سے ذکر موجود ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس آیت کے آخری حصے میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ فرمایا گیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب دستے سوال دراز کرنے والے ایک پروفیشنل بیگرز بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں گاڑی کھڑی کی ہے ریڈ لائٹ کے اوپر اور آپ کے اوپر دھاوا بول دیا، دائیں کھڑکی سے بھی بائیں کھڑکی سے بھی۔ اب ان کے ساتھ بھی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سختی اور درستی سے کام نہ لو، ان کو ڈانٹو نہ، انہیں برا بھلا نہ کہو، اچھے انداز میں ان سے معذرت کر لو، اس لیے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ تمام لوگ وہ ہیں جو پروفیشنل ہیں، ان کے گویا کہ پروفیشن بن چکا ہے یہ بیگری۔ اور کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے ہوں گے کہ کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو پورے بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے اور اس میں لاکھوں روپیہ جمع ہے، حالانکہ وہ کوئی ڈھونگ رچا کر اپنے جسم کے اوپر مختلف رنگ جو ہے وہ ڈال کر گویا کہ میں کوئی لولا لنگڑا ہوں یا اس قسم کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک ظاہرہ حلیہ بنا کر، اور وہ کتنے پیسے اس نے کما لیے۔ لیکن یہ کہ جس شخص کی آپ تحقیق کر لیں کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے کہ وہ علاج معالجے کے ضمن میں اسے روپیہ پیسہ چاہیے، تو اس کا گویا کہ آپ کے مال کے اندر ایک حق ہے۔ آپ تحقیق اور تفتیش کرنے کے بعد اس حق کو اس تک پہنچائیے اور اللہ سے دعا کیجیے، پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا اپنے اس مسلمان بھائی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے۔ تو والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، وفی الرقاب، اور خاص طور پر گردنوں کے چھڑانے میں۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو بیگری ہمارے ہاں تو ایک پروفیشن بن چکا ہے، لیکن کہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے سوال دراز کرنے والوں کی سختی کے ساتھ، کو گویا کہ کوئی شخص اپنی عزت نفس کا دھیلا کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کر آپ کے سامنے سوال کر رہا ہے، اصلاً ضرورت مند ہے تو آپ تحقیق کیجئے، اس کی مدد کیجئے، لیکن یہ کہ حضور نے ساتھ ہی اس کو بالکل بیلنس کر دیا۔ اب یہ وہ توازن ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی تمہارے سامنے دستے سوال دراز کر ہی دے تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اسے جھڑکو اور اسے رد کر دو۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ دے دو، ورنہ یہ کہ اچھے الفاظ میں اس کے ساتھ معذرت کر لو۔ اور وفی الرقاب، اس زمانے میں چونکہ غلامی کا ایک پورا انسٹیٹیوٹ موجود تھا، لہٰذا کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرمایہ کا بڑا حصہ، وہ غلام جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں اپنا سرمایہ خرچ کر کے خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ جو مدات قرآن حکیم میں یہاں بیان کی گئی، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اب ذکر آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہ تو ہمارے اس گویا کہ جسے آپ کہیے دین کا مرکزی ستون ہے نا نماز۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے اس کو درخور اعتنا نہ سمجھے اور اپنے تئیں بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہے کہ میں تو خدمت خلق کر رہا ہوں، میں تو بہت اونچا کام کر رہا ہوں، میں تو یہ اتنا بڑا جو ہے وہ کمندر مار لیا۔ یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ میں جو نماز کی اہمیت ہے، اور صلاۃ و عماد الدین، نماز تو ہمارے دین کا ستون ہے۔ جو لوگ بھی نماز سے غفلت کر رہے ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے یا نماز وقت پر ادا نہیں کر رہے، یہ نماز میں سستی کر رہے ہیں، جسے ہمارے ہاں عام طور پر گنڈے دار نماز کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھی اگر وقت ہے تو پڑھی، ورنہ یہ کہ کسی دن صرف 2 پڑھ لی، کسی دن 3 پڑھ لی، کسی دن کوئی بھی نہیں پڑھی۔ اب یہ وہ شے ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو واقعتاً یہ تارک صلاۃ جو ہے اس کے لیے سخت سرزنش ہے، اس کو گویا کہ پس زندہ ڈال دیا جائے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اور اپنے معمولات کو ہمارے دین کا جو نماز کا نظام ہے اس کے مطابق نہیں ڈالتا ہے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور یہ کہ پھر زکوٰۃ کے اوپر کاربند ہو۔ یہ دو بنیادی اللہ کے حق ہیں کہ جو اللہ نے متعین کر دیا ہر مسلمان کے لیے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور خاص طور پر وعدہ وفا کرنے والے جب بھی ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر جو خطبات ہوتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ نہ کہا ہو لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جو شخص بھی امانت دار نہیں ہے، جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کے اندر وعدہ خلافی ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور دین دونوں کی حقیقی اعتبار سے نفی کر دی۔ اس شخص کے اسلام کی کا کوئی جو ہے وہ نفی کا کوئی امکان نہیں، ظاہر ہے مسلمان تو شمار ہوگا، اور چلیے عیب ہے تو تب بھی مسلمان شمار ہوگا، لیکن جو حقیقی ایمان ہے، جو حقیقی اسلام ہے، اسی طرح دین جو حقیقی ہے، وعدہ خلاف کے لیے لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اور جس شخص کے اندر امانت داری کا وصف نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر سے کام لینے والے فقر و فاقہ کے وقت، تکلیف، بیماری، کوئی انسان کو جو ہے کوئی فرض کیجئے ایسی بیماری اسے لگ گئی ہے کہ جو اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، صبر سے کام لے، اللہ سے شفا کا طالب ہو۔ دوا دارو سے ہمارا دین جو ہے وہ منع نہیں کرتا، لازماً کرو، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں، اسی پر اعتماد و توکل رکھو۔ اسی طرح کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اور کوئی فرض کیجئے کاروبار میں دیوالیہ ہو گیا، تب بھی معاملہ صبر اور برداشت کا ہے، کوئی آہ و فغاں کرنا، دوسروں پر بہتان جڑ دینا، کسی دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا اور آہ و فغاں کرنا، والصابرین، اس میں خاص طور پر جو ہتھیار ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، صرف یہ لوگ وہ ہیں کہ جو سچے ہیں، اپنے ایمان کے سچے اور اپنی نیکی میں سچے اور کھرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں متقی شمار ہوتے ہیں۔ تو اس ایک آیہ مبارکہ میں جو سیلینٹ فیچرز ہمیں دے دیے گئے، جو گویا کہ قرآن حکیم کی روح سے ایک نیک انسان کے اندر وہ مرکب ہونا چاہیے ان تمام صفات کا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، پھر اپنے خدمت خلق کا جذبہ اس میں موجود ہو، پھر نماز پر کاربند ہو، زکوٰۃ ادا کرے، باہم بین الانسانی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں عہد کی پابندی کرے، اور پھر یہ کہ صبر سے کام لے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔